برادران اسلام، خواتین و حضرات، معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آخری عشرے کا رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے مثل ہے۔ اس حدیث کو دوبارہ سنیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کی مثل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دے گا جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت ابن ماجہ میں یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے الگ رہتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے جتنا نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ معتکف گناہوں سے الگ رہ کر امن و حفاظت میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد کا اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہے اور عورت کا اعتکاف گھر کے کونے کے اندر ہے۔ پھر مسجد میں اعتکاف کرنے سے بیرونی مسجد ہونے والی نیکیوں کا اجر بھی بغیر کیے لیتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک شخص معتکف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کیے بغیر اس کا ثواب لیتا ہے، مریض کی عیادت کیے بغیر اس کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہ کر اس کا سونا بھی، جو مسجد میں وہ سوتا ہے یا کھاتا ہے، وہ بھی عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ معتکف کا ایک لمحہ نیکیوں سے لکھا جاتا ہے۔ معتکف اعتکاف کے باعث خانہ خدا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور دنیا سے منہ موڑتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے رحمت کا طلبگار اور مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو رب کریم مولا عز و جل ذوالجلال والاکرام کے آستانہ عالیہ میں، اس کے دروازے پر، اس کے گھر میں، اس کی چوکھٹ پر یعنی مسجد میں دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور تصور کرے کہ میں اپنے گناہوں کی ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر اس طرح معتکف جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اس نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں اور میری اس اعتکاف کو تو قبول فرما اور تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے گا، تو اللہ رب العزت ایسے معتکف کی پہلی رات ہی اس کی اعتکاف کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال معافی کو پسند کرتا ہے۔ بس تو مجھے معاف کر دے، یہ ایک ایسا الفاظ ہیں کہ جس کو رب ذوالجلال قبول فرماتے ہیں۔ اعتکاف ریاضت کی عمدہ شکل ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ صیام و قیام سے اس کا خاص تعلق ہے۔ معتکف مسجد میں خلوت و جلوت دونوں کی جامعیت کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح دن کو روزہ اور رات کو وہ قیام اللیل کی رحمتوں سے منور ہو کر مسجد کے اندر تعلیم و تعلم سے بھی آراستہ ہوتا ہے۔ نیکیوں کی صحبت اور نیکوکار کی صحبت، عبادات کرنے والوں کا ساتھ اور نیکوں کی صحبت، علماء کی مجلس اور مسجد کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اور معتکف کو سب سے بڑی چیز جو سعادت مندی کا ذریعہ بنتی ہے وہ یہ کہ وہ 10 دن اور 10 رات یعنی آخری عشرہ اعتکاف میں ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ثواب حاصل کرتا ہے۔ وگرنہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر رہتے ہوئے اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے رمضان المبارک میں ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور بعضوں کی نماز قضا نہیں ہوتی تو باجماعت نہیں ملتی، اور اگر باجماعت ملتی ہے تو انہیں تکبیر اولیٰ نہیں ملتی، مگر معتکف تو ہر حالت میں ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پا کر امام کے پیچھے صف اول میں اس کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ بہرحال اعتکاف روحانی قوت، روحانی اور توانائی کا ذخیرہ ہے اور ایک مؤثر نسخہ ہے۔ شب و روز کے ذکر الہی اور فکر ایمانی سے معتکف مومن کا رتبہ کمال اور بڑھ جاتا ہے۔
معتکف در حقیقت مسجد میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس کے ساتھ خاص رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر خیمے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے عشرے کے اعتکاف میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تو مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو لیلۃ القدر نہیں ملی، مگر تیسرے عشرے کے اعتکاف میں رب تعالیٰ رب ذوالجلال نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پایا جا سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں، اور مجھے یہ رات دکھلا دی گئی اور پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان المبارک کے اعتکاف کی اپنی سنت کو اپنی امت کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کو مستحب قرار دیا، اور اس سے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کا عمل اتنا پیارا اور اتنا عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کو اور اسی طرح سے امت کی مسلمات مومنات عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنے کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے بے شک پریشان ہوں، فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس حق کو ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے، اور اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ اتنا زیادہ نہیں گزرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو حضرت عباس نے آنسو بہاتے ہوئے یوں کہا کہ حضور فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلا اور کوشش کرے کہ اس کا وہ یہ کام ہو جائے تو 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرماتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ بہرحال جہاں تک رمضان المبارک میں آخری عشرے کے اعتکاف کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو بڑے اہتمام کے ساتھ امت کو بھی ترغیب دی اور خود بھی اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف در حقیقت مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ مرد کا اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مسجد کے اندر ہی اس کا اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کی روح دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور مخلوقات سے الگ ہو کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا، اور نفس و خواہشات سے ہٹ کر سب تفکرات اور خیالات کی جگہ اللہ کی محبت اور عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا ولولہ پیدا ہونا، یہی اعتکاف کا مفہوم ہے۔ بہرحال اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نظر کا اعتکاف جو کہ واجب ہے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت ہے، اور کم و پیش وقت کے لیے پورے سال میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا،
یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے جو مستحب ہے۔ ڈیوٹی کے اوقات کے بعد مسجد میں کچھ وقت کے لیے جو اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جاتا ہے وہ مستحب نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، جس کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے متعلق مستقل سنت اعتکاف سے واضح فرق ہے۔ اس لیے احکام اور معرف کے اعتبار سے اعتکاف کی اقسام پر مختلف مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے حلقے میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کا اعتکاف اس کے کیا مسائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف، اس میں مستقل طور پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس میں عذر طبی، حوائج بشریہ مثلا رفع حاجت، حمام وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، تاہم بلا عذر مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ پورے آخری عشرے میں بیٹھنا ہوتا ہے، جس میں معتکف بیمار پرسی یا نماز جنازہ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایسی صورت میں معتکف کا مسجد میں سونا، کھانا، خاموش رہنا یہ بھی عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مسجد میں معتکف کا خریدنا بھی جائز ہے۔ ضرورت کے بقدر گفتگو اور مسجد میں چلنے پھرنے، لیٹنے اور آرام کی اجازت اسے مکمل حاصل ہے۔ نفلی اعتکاف میں مدت مقرر نہیں، یہاں تک کہ جو شخص مسجد میں آئے اور نکلنے تک اعتکاف کی نیت کرے تو مسجد میں رہنے تک کا معتکف رہے گا۔ مگر رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف جب انسان کرتا ہے تو اس میں پہلی رات ہی اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے 10 راتوں کی نیت کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ پوری آخری عشرے کا اعتکاف کی نیت وہ اس کی مکمل رہتی ہے، بار بار اسے نیت نہیں کرنی پڑتی۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے حلقے میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل کے بارے میں اور زیادہ احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اعتکاف کیا اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی خیروں اور برکتوں سے منور فرما کر آخری عشرے میں شب قدر اور راتوں کا قیام، اور پھر اس طرح سے ہمیں بھی رب ذوالجلال اعتکاف کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک جو ماہ مغفرت ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، اور ہم سب کے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو، اور معزز جتنے سامعین سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔